بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کے عنوان سے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس سورت کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے قرآن کریم کی صورت ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی خاص اللہ کے ایسے بندے تھے اور محبوب بندے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند تھے کہ ان کے نام سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر پوری صورت نازل فرمائی. ہم ہمیشہ مختلف جگہوں پر حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کے نام سے نصیحتیں سنتے ہیں یا ان کی باتیں اور ان کی حکمت اور دانائی کی باتیں پڑھتے ہیں. تو آج ہم قرآن کریم کی روشنی میں ذرا ان نصیحتوں کو سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت اور ان کی حکمت والی باتیں خود اپنے کلام مجید کے اندر ذکر کی. لیکن اس سے پہلے میں حضرت حکیم لقمان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات واضح کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ تھے کون. حضرت حکیم لقمان یہ وہ شخص تھے کہ جن کے نسب اور خاندان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر تو کوئی بات نہیں ذکر کی کہ یہ کون تھے. جیسے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے نبی یا رسول ہونے کی وضاحت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائی کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. البتہ روایات نے اور محدثین نے، مفسرین نے ان کے اوپر کلام کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ کوئی نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ولی اور محبوب اور ایسے حکیم بندے تھے کہ جن کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور دانائی کے چشمے جاری کر دیے اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات حکمت اور دانائی کے ایسے قیمتی موتی اور جوہر ہوا کرتے تھے کہ ان کی حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں قیامت تک آنے والی انسانیت کی نصیحت کے طور پر محفوظ کر دی. چنانچہ آج ہم سورہ لقمان کی جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کی حکمت اور دانائی کی جو نصیحتیں، ہم ان نصیحتوں کو بھی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ نبی تو نہیں تھے، البتہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ولی اور محبوب بندے تھے. ایک روایت کے مطابق یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے یا ان کے خالہ زاد بھائی تھے. ایک دوسری روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے، یعنی ان کے زمانے کے تھے. بہرحال جو بھی ہوں، لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی ایسی عطا فرمائی تھی کہ جس حکمت اور دانائی کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. باقی نسلی اعتبار سے یہ ایک افریقی نسل تھے، یعنی حبشی. چہرے کے اعتبار سے صورت ان کی کالی اور سیاہ تھی، بدصورت چہرے کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو باطنی حسن دیا تھا، جو ان کو روحانی اعتبار سے حسن عطا کیا تھا، دنیا کے سارے حسین ان پر قربان ہو جائیں کہ چہرے کے اعتبار سے بدصورت ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بہت محبوب تھے. اس کی وجہ یہ انسان اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اچھا نہیں ہوتا، انسان اپنے اعمال کی اور اپنے کردار کی وجہ سے خوبصورت ہوتا ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں، ان کا کسی حبشی سے مکالمہ ہوا کہ جو کالا حبشی بدصورت یعنی چہرے کے اعتبار سے سیاہ تھا. تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حبشی کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو، تم اپنے کالے اور بدصورت ہونے کی وجہ سے غمگین مت ہو، غم مت کرو کہ تم ایک کالے انسان ہو یا ایک سیاہ انسان ہو، کیونکہ کالے ہونے سے کوئی انسان کے درجے میں اور مقام میں کمی نہیں آتی. اس لیے کہ دنیا میں 3 حبشی ایسے ہیں کہ جو دنیا کے بہترین انسان ثابت ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت حکیم لقمان کہ جو چہرے کے اعتبار سے بدصورت اور سیاہ تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیا مقام دیا تھا. دوسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں آپ نے سنا ہوگا ایک حبشی النسل، چہرے کے اعتبار سے
کالے اور ہونٹ بھی ان کے موٹے کالے، اس انداز کا ان کا چہرہ صورت کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہی بات کہ دنیا کے سارے حسن ان کے اوپر قربان ہو جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ تمہارا کیا ایسا عمل ہے کہ میں اپنے سامنے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس کر رہا تھا۔ تو دوسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ایک اور تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جن کا نام تھا مہجع، وہ بھی چہرے کے اعتبار سے کالے اور سیاہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں شخصوں کو باوجود بدصورت ہونے کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی شخصیت کا کالا پن ان کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، صورتوں کو تھوڑی دیکھتے۔ بہرحال حضرت حکیم لقمان کی اب نصیحتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ اللقمان یہ 21ویں پارے کی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ذکر کی ہیں ان میں ایک نصیحت انہوں نے جو اپنے بیٹے کو کی تھی وہ یہ کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، اس لیے کہ شرک ایک ظلم عظیم ہے، صرف ظلم نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے سب ظلم ہے، اپنی ذات پر ظلم ہے، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے تو اس گناہ کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اسی طرح نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پروردگار ہم سے اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم ہو گیا، ہم اپنے نفسوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ہم نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہر گناہ اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان پیدا کرنے والے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شروع کر۔ تو سب سے پہلی نصیحت ان کی اپنے بیٹے کو یہ تھی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک کرنا اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم۔ دوسری نصیحت ان کی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم محیط ہے، یعنی ایسا علم ہے کہ جو ہر چیز پر حاوی، اللہ کے علم سے کوئی چیز ماورا نہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز اللہ تعالی کے علم ہے، چاہے کوئی چیز کتنی زیادہ پردوں کے اندر چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ مخفی اور پوشیدہ کیوں نہ ہو، نگاہوں سے اوجھل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کے اندر، علم محیط کے اندر سب کچھ موجود۔ تین طرح کے زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آئندہ آنے والا زمانہ۔ اللہ رب العزت کے لیے ماضی یا حال یا مستقبل، گزرے ہوئے زمانے کا یا موجودہ زمانے کا یا آئندہ آنے والے زمانے کا ہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب میں موجود ہے۔ ہم اپنے سامنے کی بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے کہ صرف موجودہ ہی نہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا، آئندہ جو کچھ وجود میں آنا ہے، آئندہ جو کچھ سر انجام دینا ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے علم غیب کے اندر موجود۔ اس نصیحت کو اس پیارے انداز میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ میرے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان میں، کسی پہاڑ میں یا آسمان میں، زمین میں، کہیں بھی کسی پردے کے اندر موجود ہو، چھپی ہوئی ہو، یأتی بہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ تو انسان کو اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علم غیب میں سب کچھ موجود، میرا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے، میری کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ ہم بہت سی چیزوں کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں،
لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. اللہ تعالیٰ ہر حاضر و موجود اور غائب اور مخفی چیز کو جاننے والے. انہ یعلم السر واخفی، اللہ تعالیٰ مخفی اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں کہ جو ہم زبان سے نہیں، اپنی زبان سے نہیں کہتے بلکہ اپنے دل میں سوچتے ہیں، اپنے دل میں خیال کرتے ہیں. ہمارے تصور میں کوئی چیز آتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا کہ تم نے کیا سوچا، تم نے کیا ارادہ کیا، تمہاری سوچ اور تمہارا تصور کیا ہے، تمہارے جذبات کیا ہیں، تم کیا سوچ رہے ہو، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں موجود ہے. سورہ غافر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں میں موجود بھیدوں کو بھی اللہ جانتا ہے. تو دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کلی اور علم محیط ہے، ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر. تیسری نصیحت ان کی اقیم الصلاۃ یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تیسری نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کی تھی نماز قائم، اس لیے کہ نماز یہ ایسی چیز ہے کہ جو ساری عبادتوں کا، ساری ریاضتوں کا، سارے مجاہدوں کا یہ ایک بنیاد اور ایک اس کی اصل ہے. انسان کی نماز اچھی ہے، سارے اعمال اچھے ہیں. نماز میں کمی کوتاہی ہے، دیگر چیزوں کے اندر بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پورے دین کا ستون قرار دیا ہے، پورے دین کا ستون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. اس لیے اہم ترین نصیحت عبادات کے حوالے سے کہ انسان کو اپنی نماز کے اعتبار سے مضبوط کاربند رہنا چاہیے کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے، ہر طرح کی مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نماز کو ہر چیز پر مقدم کریں. انسان مصروف ہوتا ہے زندگی کی مشغولیتوں میں، انسان مصروف زندگی گزار رہا ہوتا ہے، گھر پہ بھی موجود ہو تو کبھی سو رہا ہوتا ہے، کبھی کھا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کام میں مصروف ہوتا ہے. لیکن نماز ہر مصروفیت سے مقدم، نماز ہر مصروفیت سے پہلے ہے. اپنی ساری ایکٹیویٹیز، اپنی ساری مصروفیتیں نماز کے آگے سب چیزیں روکنے کے قابل. بیت اللہ کا طواف آپ سوچئے کبھی نہیں رکتا، دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو یا کوئی بھی حالت ہو، بیت اللہ کا طواف چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب نماز کھڑی ہوتی ہے بیت اللہ کا طواف بھی رک جاتا ہے. تو جس نماز کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف اور چکر رک جاتا ہو، اس نماز کی وجہ سے دنیا کے چکر کیسے ختم نہیں ہو. تو اس لیے یہ کوئی عذر اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہوتا کہ ہم مصروف تھے، کوئی ملنے آ گیا تھا، ہمارے آفس کا کام تھا، یا ہم گھر پہ تھے، سو رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، مہمان آ گئے تھے. نہیں، کھیل کود ساری چیزیں، ملازمت ہو، معاشی سرگرمیاں ہوں، ساری چیزیں سب پیچھے ہیں، نماز سب سے آگے. 3 نصیحتیں ہو گئیں. چوتھی نصیحت تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا. اس کو دوسرے الفاظ میں اصلاح معاشرت کی کوشش کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب زندگی گزارتے ہیں تو آپ اس بات کے بھی پابند ہیں کہ اپنے عمل کی اصلاح پر بھروسہ کر کے اور اکتفا کر کے نہ بیٹھیں. صرف اس بات پر اکتفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جی میری نماز چل رہی ہے، میرے اعمال چل رہے ہیں، میری عبادات مکمل ہے، اس پر اکتفا کر کے نہ بیٹھیں. آپ اپنے گرد و پیش میں اصلاح معاشرت کے حوالے سے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ آپ کی ایک شرعی ذمہ داری جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنے زور بازو سے اس کو روکے. اگر اس کو اس کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے اس کو منع کرے. اگر زبان سے بھی منع کرنا اس کے بس میں نہیں ہے تو کم سے کم اس کو دل میں تو برا جانے. یہ نہ کرے کہ انسان اپنے دل میں بھی اس کام کو صحیح نہیں، برا نہیں سمجھ رہا،
حمایت کر رہا ہے کہ ہاں جو کیا جا رہا ہے وہ صحیح کیا جا رہا ہے، نہیں، فرمایا کم سے کم اپنے دل میں ہی اس کو برا جانا. وذالک اضعف الایمان، فرمایا کہ یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ ایمان کا ادنا اور ضعیف کمزور درجہ ہے، کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر کیا درجہ آئے گا؟ اس کے بعد یہ درجہ آئے گا کہ آپ دل میں بھی برا نہ جانے. تو یہ کوئی ایمان کا درجہ نہیں کہ ہم گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو صحیح جانے، یہ کوئی ایمان کا درجہ ہے. ایمان کے درجات میں یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، یا کم سے کم دل میں برا جانیں. یہ من حیث المسلم، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمائے کہ مومن ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہ سے روکتے ہیں. تو اس لیے اپنے گرد و پیش میں، اپنے آس پاس آپ جتنے بھی لوگ ہیں کوشش کریں کہ اپنے گرد و پیش میں جہاں تک آپ کا اثر و رسوخ ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے کچھ اختیارات دیے ہیں، وہاں پر اصلاح معاشرت کی کوشش، کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف لانے والا، نماز کی طرف لانے والا، دین کی طرف لانے والا بن جاؤں. اور کوئی برائی اگر ہوتے ہوئے دیکھوں تو میں اس برائی کو حتی الامکان، حتی الوسع، جہاں تک میرا دائرہ کار ہے، جہاں تک میرا اختیار ہے، اس کو میں روک. یہ نصیحت 4 نصیحتیں ہو گئیں. 5ویں نصیحت ہے صبر و ثبات، صبر کرنا. پہنچنے والی اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی تکلیفیں ہیں، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی جو بھی تکلیفیں ہیں، مصائب و آلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حالات، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، یا معاشرے کے اندر ہونے والے مختلف قسم کے مصائب ہیں، ان پر انسان کا صبر کر. واصبر علی ما اصابک، کہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تم اس پر صبر کرو. صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. جس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اس کا کوئی پیمانہ، اس کا کوئی معیار، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ تولنے کی کوئی چیز ہو، بلکہ وہ انڈیل کے دیا جائے گا. اتنا اجر اللہ رب العزت نے صبر پر رکھا ہے. جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا. اور وہ کن الفاظ میں ہوگا؟ ان کے الفاظ یہ ہیں سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا. صبر سمجھ لینا چاہیے کہ صرف تکلیف پر صبر کرنا، برداشت کرنا صرف صبر وہ نہیں کہلاتا. صبر یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں خدا نخواستہ کوئی گناہ کا ارادہ پیدا ہو اور گناہ کا خیال آ رہا ہو، آپ اپنے اس خیال کو دبائیں، اپنے اس تقاضے کو دور کریں، اپنے اس گناہ کے خیال کو جھٹک دیں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر اور روک کر رکھیں. یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر. اسی طرح کسی نیکی کے کام کو کرتے ہوئے سستی پیدا ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے سستی پیدا ہو رہی ہے، کہ کون مثال کے طور پر بستر سے اٹھے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے، وضو کرے اور جا کے نماز پڑھے، سستی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس سستی کا مقابلہ کر کے کھڑے ہو جانا اور نماز کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا، یہ صبر ہے کہ آپ نے اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کھڑے ہو کر صبر سے کام لیا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ صبر صرف صبر ہی نہیں بلکہ صبر کی اعلیٰ قسم ہے، کہ دین کے کسی حکم کو پورا کرتے ہوئے انسان جو صبر سے کام لیتا ہے، اپنے نفس کی حرام خواہشات کو ترک کرنے میں جو مشقت اٹھانے میں صبر کرتا ہے، اس صبر پر انسان کو وہ کچھ ملتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے صبر یہ ہمارے دین کا بہت اہم حکم ہے. سورہ عصر جو والعصر ان الانسان لفی خسر، چھوٹی سی سورت ہے، آپ اس کے اندر پڑھیے. اس کے اندر بھی یہی 4 جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. ایسے لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان سارے کے سارے خسارے اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں. الا الذین آمنوا، ایک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، دوسرا عمل الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو صحیح اور حق بات کی وصیت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی.
تو اس میں بھی بطور خاص ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا، ان 4 کاموں میں کام یہ ذکر کیا گیا ہے۔ 5 نصیحتیں ہو گئیں۔ چھٹی نصیحت ہے تکبر سے اجتناب، کہ انسان تکبر سے بچے، بڑے بول سے بچے، ایسی چال اختیار نہ کرے، ایسا انداز اختیار نہ کرے، ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالے کہ جس سے اس کا تکبر جھلکتا ہو۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں بڑا ہوں، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنی نگاہ میں کمتر سمجھنا کہ میں بڑا ہوں، باقی لوگ بڑے نہیں ہیں، لوگ چھوٹے ہیں۔ اپنے ملازمین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا، اپنے گرد و پیش میں لوگوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے آپ کے انداز میں تحقیر، یعنی کسی کو حقیر جاننے کا پہلو نظر آتا ہو، یہ شرعاً درست نہیں۔ شرعاً اس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالی کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ خود قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اترانے والے اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اترانے والے اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ دیکھو لوگوں کے سامنے اپنے گال پھلا کر مت رکھنا اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلنا۔ گال پھلانے کا مطلب جیسے کہ چہرے کا انداز بدل جاتا ہے نا، کہ ہم کسی کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اگر وہ بات کر رہا ہو تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے اپنے گال پھلا رہے ہوتے ہیں، غصے سے پھلا رہے ہیں، تکبر سے پھلا رہے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال کو مت پھلانا، یعنی تکبر کے طور پر، کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنا رویہ ایسا ظاہر کر رہے ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر، تمہاری شکل کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ ہم سے نفرت کرتا ہے، یہ ہم سے منہ پھیر رہا ہے۔ ایسا نہ کرنا، اور جب تم زمین میں چلو تو اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے مت چلنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، ایسے انداز سے چلنا کہ جس سے پتہ چلے کہ کوئی عاجز اور متواضع شخصیت جا رہی ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پا سکتے ہو، تو پھر تم کس بات پر شیخیاں بگاڑ رہے ہو؟ تم کس وجہ سے فخر کر رہے ہو؟ تم کس وجہ سے غرور کر رہے ہو؟ نہ تم پہاڑوں جیسی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ تم پاؤں مار کر زمین کو پھاڑ سکتے ہو، تو پھر غرور کس چیز کا؟ اس لیے زمین میں اتراتے ہوئے مت چل۔ یہ نصیحت حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی قوموں میں کوئی شخص تھا، اس کا نام حدیث میں تو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے کہ وہ قارون کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پچھلی قوموں میں کوئی شخص تھا کہ جو ایک دفعہ اپنے مال و دولت کے زام اور نشے میں انتہائی قیمتی قسم کا کپڑا پہن کر نکلا اور بہت اکڑ کر چل رہا تھا کہ اللہ کا عذاب آیا اور اس کے نتیجے میں وہ زمین میں دھنس گیا، اور حدیث کے مطابق قیامت تک وہ دھنستا رہے۔ اللہ کا عذاب آیا زمین میں اکڑتے ہوئے چلنے پر۔ تو نصیحت کیا ہوئی کہ تکبر سے بچنا، یہ چھٹی نصیحت ہو گئی۔ 7ویں نصیحت یہ ہے کہ وقصد فی مشی کا، 7ویں نصیحت یہ ہے کہ اپنے چلنے کے انداز میں میانہ روی اختیار کر۔ میانہ روی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی چال چلنا کہ جو نہ بہت تیز ہو نہ بہت ہلکی، بلکہ ایسی دھیمی چال کہ جو درمیانے درجے کی ہو۔ وقصد فی مشی کا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے کہ آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے، جیسے پہاڑ سے کسی اونچی جگہ سے جب آپ نیچے اتریں گے تو آپ کس طرح اپنے آپ کو رکھیں گے، آپ کا جسم کس حالت میں ہوگا؟ آپ تھوڑا سا آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ آگے کی طرف جھکنے کی جو انداز ہے یہ اترتے ہوئے اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم گرے نہ۔ تو
آگے کی طرف جھک کر جیسے کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اترا جاتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر چلنے کا انداز ایسا تھا۔ کیا مطلب؟ تواضع، عاجزی، انکساری، کہ انسان کی شخصیت میں، دیکھنے میں، چال میں یہ محسوس نہ ہو کہ یہ کوئی متکبر انداز میں فخر و غرور کے ساتھ اکڑتے ہوئے چل رہا ہے۔ تو حضرت حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ روی، درمیانی چال چلنے کا انداز اختیار کر۔ 8ویں نصیحت یہ ہے کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو۔ پست کا مطلب یعنی ہلکی آواز، دھیمی آواز رکھو، اتنی آہستہ نہیں کہ تمہاری بات کو لوگ سن بھی نہ سکیں۔ گفتگو کا ادب یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے والے کو اپنی بات سمجھا دے، یہ نہیں کہ ہم اتنی ہلکی اور دھیمی آواز میں بولیں کہ اگلا بندہ بار بار کیا کہا، کیا بول رہے ہیں، بار بار ہمیں وہ ہم سے پوچھے۔ نہیں، آپ صاف بولیں اور دھیمی لہجے میں گفتگو اس انداز کی کریں کہ اگلے بندے کو سمجھ میں آئے۔ لیکن وغضض من صوتک کا مطلب یہ کہ اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی چیخ چلا کر بات نہ کرو، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بات مت کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے، کہ جب وہ چیختا ہے تو اس کے چیخنے کی آواز کتنی تیز ہوتی ہے، خاص طور پر جب بالکل شروع میں وہ چیختا ہے، آواز نکالتا ہے تو کتنی زوردار آواز ہوتی ہے۔ اسی لیے جب گدھے کی آواز سنی جائے تو ہمیں حدیث میں یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اور اس کے نتیجے میں آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ کے قریب اگر کوئی گدھا بول رہا ہو اور آپ اعوذ باللہ پڑھے تو اس کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ شیطان کو دیکھ کر چیخ رہا ہوتا ہے، تو اعوذ باللہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آواز پست ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت حکیم لقمان کی نصیحتوں میں بطور خاص یہ نصیحت آخری میں یہ ذکر کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ فرمایا کہ چیخ چلا کر بات مت کرو، کیونکہ یہ چیخ چلا کے بات کرنا یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو گدھے جیسی آواز ہوتی ہے کہ ایک انسان چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو۔ مسلمان ہے، انسان ہے، اس کو اپنے اسلام اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو پست رکھے۔ ہمارے ہاں گفتگو کے انداز میں بعض اوقات جب کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کسی سے ناگواری ہو رہی ہو یا کسی بات پر ہمیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو تو ہم فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ہائپر ہو جاتے، بے قابو ہو جاتے، غصے میں پھر ہماری زبان سے بعض اوقات آواز تیز نکل رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس آواز کے ساتھ ساتھ پھر نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے، بعض اوقات گالی یا کوئی برے الفاظ بھی ہم زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ انداز اچھا نہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنے گھر سے باہر بھی اپنی آواز کو پست رکھیں، اپنے لہجے کو دھیما رکھیں، اپنی آواز میں نرمی رکھیں، اپنے لب و لہجے کے اندر کوئی سختی نہ رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے محبتیں پیدا ہوں، ورنہ چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چیخنے چلانے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے چیخنے چلانے کے ذریعے سے کوئی بات اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں۔ بعض اوقات چیخ چلا کر انسان کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا منفی اور نیگیٹو اثر پڑتا ہے، نیگیٹو اثر پڑتا ہے، کیونکہ چیخ چلا کر کسی کے دل پر آپ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ سکتے۔ الفاظ تو وہ ہوتے ہیں کہ جس میں خوشبو آتی ہے، جس میں محبت کی چاشنی ہوتی ہے، اور وہ محبت کی چاشنی صحیح الفاظ کے انتخاب اور لب و لہجے کی نرمی ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت حکیم لقمان کی نصیحتیں تھیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے سورہ لقمان میں ذکر کی، اور یہ نصیحتیں قیامت تک کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمل سے متعلق یہ نصیحتیں ذکر کی ہیں، تاکہ آنے والی قیامت تک کی انسانیت جب قرآن کریم کو پڑھے گی تو حضرت حکیم لقمان کی نصیحتوں کو بھی پڑھے گی۔ یہ ساری نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، لیکن ان کی یہ نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان نصیحتوں پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو توبہ کے آنسو نصیب فرما، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، دعائیں مانگنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اپنے محبوب بندوں میں، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اچھا کردار، اچھی سیرت اور صورت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ایک سچا پکا حقیقی مسلمان بنا، دین کے اور اسلام کے اور ایمان کے تمام تقاضوں کو یا اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری پیاری سنتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ نصیحتیں جو ہم نے حضرت حکیم لقمان کی سنی ہیں یا اللہ ہمیں نصیحتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں تمام حاضر ہونے والے مردوں اور عورتوں کو سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل کو حل فرما۔ اس مجلس میں حاضر ہونے کو ہم سب کے لیے یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنا، ہمارے دیندار اور متقی اور پرہیزگار بننے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اپنے ارد گرد میں، ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر یا اللہ جتنی بھی گندگیاں، جتنی بھی فحاشیاں اور یانیاں، بے حیائی کی شکلیں، گناہوں کی شکلیں، برائیوں کی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں یا اللہ ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کا حامی و ناصر بن جا، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔